جی مسٹر احاب صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آپ کیسے ہیں حسن بھائی؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے بھائی، اللہ آپ کو عزت دے، حسن تھینک یو۔ بھائی حسن بھائی اس سے پہلے میں آپ کو اپنا سوال بتاؤں، میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتانا چاہتا ہوں اپنے بارے میں۔ جی جی حسن بھائی میں بچپن میں مطلب میں اپنی ساری بچپنے میں نے سرگودا میں اپنا ٹائم گزارا ہے۔ سرگودا لاہور کے قریب ایک چھوٹا سا شہر ہے۔ ہمارے وہاں پر میجورٹی سنی پاپولیشن ہے۔ میں ٹھیک، اسکول میں رہا، میرا کبھی کوئی شیعہ دوست نہیں تھا، گھر والوں نے شیعوں سے صحیح ڈرایا ہوا تھا۔ پہلے تو شیعوں کا نہ کوئی ٹیچر ملا کبھی، نہ کوئی اور ہوں، ملا۔ پھر جب میں صحیح 21 سال کا ہوا نا تو مجھے زندگی میں پہلی دفعہ ایک اہل تشیع ملے۔ ہوں، آپ کو میری آواز آ رہی ہے حسن بھائی؟ آ رہی ہے، بہت واضح ہے، کلیئر۔ اب مجھے زندگی میں پہلی دفعہ ایک التشی ملے۔ جب مجھے وہ ملے تو انہوں نے میری زندگی کا نا ایک سوال کا جواب دیا، جس کے بعد سے میرا اسلام کی طرف مطلب دل مائل ہو گیا۔ اس سے پہلے میں اسلام کو بھی زیادہ اہمیت نہیں دیتا تھا اپنی زندگی میں، اور صحیح، وہ سوال تھا اور وہی سوال میں آج آپ سے کرنے آیا ہوں، لیکن اس کا تیسرا حصہ۔ پہلا جی حصہ یہ تھا کہ بھائی اگر میں ایک اچھا مسلمان نہیں بھی بنتا، مطلب ایز ان میں قرآن نہیں بھی پڑھتا، تو میری زندگی پہ کیا فرق پڑے گا؟ شادی میری پھر بھی ہو جائے گی، بیوی بچے پھر بھی ہو جائیں گے، جیسے میرے بڑوں نے زندگی گزاری، نہ کبھی پڑھ لکھ کے ویسے میں بھی ہوں، گزار دوں گا۔ میرے لیے اتنی ریسرچ کرنا، چیزوں کو غور کرنا کیوں ضروری ہے؟ تو اس نے مجھے یہ صحیح، جواب دیا کہ بھائی اگر آپ دنیا کا کوئی بھی ریلیجن اٹھا کے دیکھو نا، تو آپ کو مایوسی ملے گی۔ لوگ سوسائڈ کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، پر مسلمان سوسائڈ نہیں کرتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہوں، نے اس کے ذمہ ایک کام لگایا، اور وہ کام یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنا کر بھیجا، تو اس نے اس زمین پر خلافت لگانی ہے، تو وہ روزانہ ایک دن اپنا اسپینڈ کرے گا خلافت میں، تو کبھی بھی مایوس نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے آپ کو قرآن پڑھنا چاہیے، تاکہ آپ کو انسٹرکشنز ملیں ہوں، کہ آپ کو کیا کرنا ہے ڈیلی۔ اور یہ بات میرے دل پہ لگی، اور اس کے بعد سے میں روزانہ قرآن پڑھتا تھا کہ انسٹرکشنز کیا۔ دوسرا پھر صحیح، پارٹ آیا کہ میرے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھنی کیوں ضروری ہے؟ تو اس نے کہا کہ کیونکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نہیں پڑھو گے تو آپ کو قرآن کی گائیڈ لائنس نہیں سمجھ آئیں گے، پریکٹیکل امپلیکیشنز کیا ہیں۔ مجھے اس ہوں، کی یہ بات بھی سمجھ آئی، تو میں نے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھنی شروع کی۔ لیکن جب سے صحیح، حسن بھائی میں نے آپ کو شہنشاہ نقوی صاحب کو، باقی علماء کو سننا شروع کیا، تو میں نے ایک چیز نوٹس کی ہے کہ جی آپ سب لوگ حضرت علی علیہ السلام کی ولایت کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ فقہ جعفریہ کا بنیادی پوائنٹ یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کی ولایت ہے۔ رزق کا معاملہ کبھی بھی آپ اس کو یہ نہ سمجھیں کہ پراپرٹی کا کیس تھا، وہ علی علیہ السلام کی ولایت کا کیس تھا۔ کربلا کا معاملہ آپ کبھی بھی نہیں یہ سمجھیں کہ وہ کوئی مطلب بادشاہی کا کیس تھا، وہ علی علیہ السلام کی ولایت کا کیس تھا۔ کاغذ قلم کا معاملہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی اور پروفیسی کا کیس تھا، وہ بھی علی علیہ السلام کی ولایت کا کیس تھا۔ اب حسن بھائی میرے آپ سے جو چھوٹا سا سوال ہے وہ یہی ہے کہ اگر بطور انسان میں علی علیہ السلام کی ولایت قبول نہیں کرتا، قیامت والے دن تو چلے میں سمجھتا ہوں کہ ایک امپیکٹ ہوگا، پر اگر میں اس دنیا میں نہیں قبول کرتا تو کیا فرق پڑے گا میری زندگی پہ؟ شادی، بیوی، بچے، زندگی گزر جائے گی۔ جی دیکھیں، اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں، مثلاً آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسے کریں، اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کیسے کریں، تو یہ ایک بہت بڑے وسیع باب ہے۔ اس کے بہت سارے فائدے ہیں اہل بیت علیہ السلام کو اتباع کرنے کے، میں آپ کو کچھ بتا دیتا ہوں۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کی صفات کیا ہیں؟ انسان اس دنیا میں پیدا ہوا ہے، دیکھیں آپ کا خالق کون ہے، کیسا ہے، کس طرح کس صفات کا حامل ہے۔ مسلمانوں میں بڑا اختلاف ہے، مسلمان سب ایک عقیدے کے حامل نہیں ہیں۔ ہمارے بھائی کہتے ہیں، جو مسلمان بھائی ہیں، کہتے ہیں کہ سب برائیاں اللہ کی جانب سے ہیں، شر و خیر دونوں اللہ کی جانب سے۔ اگر کوئی مثلا کوئی گناہ کرتا ہے، اس کا بھی اللہ ہی کرا لیتا ہے، قدر اللہ کی جانب سے ہے، وہ بالکل جبر کے قائل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے صفات کا، اللہ تعالیٰ کس طرح ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کیسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں ایک آسمانی زندہ جان چیز ہے کہ اوپر نیچے جاتا ہے، اس کا جسم ہے یا نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ کبھی نظر نہیں آ سکتا، نہ قیامت کے دن، نہ یہ چیزیں دیکھیں بہت اہم ہے۔ انسان اپنے رب کو پہچانے، ٹھیک ہے، جو انسان جس کے لیے یہ اہم ہے، جو اس شخص اس دنیا میں زندہ رہنا چاہتا ہے اور وہ صرف ایک جانور کی طرح رہنا چاہتا ہے، کھانا پیو، کھانا کھاؤ، پیسے بناؤ اور شادی کرو، لیکن اس کو اپنے رب سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس کے لیے کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا، آپ مسلمان بھی نہ ہو جاؤ نہ کافر بھی انسان بنے رہے، تو بلکہ زیادہ زیادہ کامیابی ہے کفار کی، کیونکہ کفار کو زیادہ ترقی ملتا ہے اور ان انسان زیادہ حلال حرام بہت کچھ کھا سکتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے، پھر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو عبادت ہے، جو اہل بیت علیہ السلام نے بتایا ہے، اس میں بہت لذت ہے، اس میں ایک بہت لذت ہے، بہت معنوی لذت ہے، اس لذت کو بہت کم لوگ جانتے ہیں، کیونکہ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے۔ اہل بیت طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے شیعوں کو جو
دعائیں بتائیں کہ اللہ تعالیٰ سے تم رات کو اس وقت رات کے مثلا نصف کے بعد اٹھ کے اس طرح الفاظ بیان کرو، اس طرح اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، ان چیزوں سے بچ کے رہو اور یہ دعا کرو۔ اس کے کچھ شرائط ہوتے ہیں، تو یہ اگر انسان کرے تو اس کی بہت عظیم معنویت ہے، بہت عظیم لذت ہے، جو دنیا کی کسی لذت سے اس کا کوئی قیاس نہیں ہے۔ دیکھیں لوگوں کو مزہ اس لیے آتا ہے کہ اچھا کھانا کھاتے ہیں، اچھا کھانے میں لذت بھی ہے، ٹھیک ہے نا، کسی خوبصورت لڑکی سے شادی ہو جائے، لوگوں کو اس میں مزہ آتا ہے، لیکن جو لذت عبادت الہی میں ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں، وہ کسی چیز میں نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ کسی چیز میں نہیں، اس کا قیاس کسی سے نہیں کر سکتے۔ پھر دیکھیں، پھر امام عصر علیہ السلام ہے، 12ویں امام ہے، جو لذت ان کو پہچاننے میں ہے، جو عشق وقتی امام ہاں، جو عشق جی، اگر انسان ان کو پہچان لے کہ اس دنیا میں ابھی ایک بہت ہی عظیم، ایک بہت ہی دلربا سب خوبیوں کا حامل ایک شخص موجود ہے، جو ہم ان سے دوستی کر سکتے ہیں، ان کے صحابی بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر انسان کو پتہ چلے، اس بات کی طرف توجہ دے اور ان کی طرف ہاتھ بڑھائے اور ان کی معرفت انسان کو حاصل ہو، تو یہ انسان کی زندگی کو چینج کر دیتا ہے۔ پھر انسان کو پتہ چل جاتا ہے ہاں کہ ہم جو زندگی کر رہے ہیں نا، ابھی زندگی یہ ہے ہماری، کہ ہم جاب پہ جاتے ہیں یا کاروبار دکان پہ جاتے ہیں، آفس پہ جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، زندگی گزر رہی ہے بھائی، پیسے کمایا، رات کو سویا، صبح اٹھے پھر چلے گئے، یہ سائیکل چلتا رہتا ہے۔ کھانا کھایا تو اچھا مزہ آتا ہے، اچھی گاڑی پہ سوار ہو گئے تو مزہ آتا ہے، گھر اگر صاف ستھرا ہے تو مزہ آتا ہے، گھر اگر گندا ہے تو مزہ نہیں آتا، ٹھیک ہے نا، یہ عام چیزیں جو ہیں۔ پھر انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ نہیں 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 نہیں، ایک اور انسانیت کا ایک اور ڈائمنشن ہے، انسانیت کا ایک اور ڈائمنشن ہے جو بہت ہی عظیم ہے، ان چیزوں سے وہ بہت عظیم تر ہے، اور وہ ہے حجت اللہ کی معرفت اور اللہ تعالیٰ کی معرفت۔ اگر انسان کو یہ حاصل ہو جائے، اگر کوئی شخص توجہ دے دے اس بات کی طرف، تو وہ ایک عشق، ایک ایسا عشق ہے کہ پھر یہ پوری دنیا انسان کو چوٹی لگتی ہے، اس کے جو لذات ہیں، پھر وہ انسان کا بالکل وہ نظر چینج ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ میرے بھائی، ہاں انسان جی، جب دنیا میں رہتا ہے نا، دین کے اگر آپ یہ سوچیں کہ دین کے یہ جو معنوی لذات ہیں، روحانی لذات ہیں اور فوائد ہیں، اچھا دین کے کیا دنیاوی فائدے ہیں کہ انسان اگر کوئی مثلا شیعہ ہو جائے یا مثلا مسلمان ہو جائے، اس کے دنیاوی فائدے ہیں؟ لیکن دین کے دنیاوی فائدے یہ تو نہیں ہے کہ انسان زیادہ پیسے بنا لیتا ہے، ٹھیک ہے نا، ہم اس لیے مسلمان تو نہیں بنتے، مسلمان بن کر ہمیں پیسے ملیں گے یا تو یہ زندگی میں بہت بڑی یعنی کاروبار میں برکت آئے گا، اس طرح نہیں ہے۔ یہودی ہم سے زیادہ پیسے والے ہیں، اسماعیلیہ جو ہے ماشاءاللہ ان کے پاس بڑے پیسے، کوئی بھی اسماعیلی آپ کو جو ہے آغا خانی وہ بغیر اچھے کاروبار کے نہیں ملے گا، مجھے نہیں ایسے لگتا کوئی، ہاں یہودی بھی اسی طرح۔ دنیا قادیانیوں کے بہت ہاں دنیا بہت سارے ہیں کو اگر وہ انسان حلال حرام کا فکر اگر نہ کرے نا تو انسان زیادہ پیسے کما لیتا ہے۔ دنیائی جو ایسے کامیابی ہے، ہاں دنیائی کامیابی جو ہے نا وہ حلال حرام کے ساتھ نہیں ہے۔ انسان اگر حرام کا پرواہ نہ کرے، میرے خیال میں، مجھے تو ظاہراً یہی لگتا ہے، میں نے کبھی کوشش نہیں کی ہے کہ حرام کے طریقے سے پیسے کماؤں، لیکن مجھے لگتا ہے یہی ہے، کیونکہ ہم بہت سارے کاروبار کرتے ہیں نا، وہ نہیں کر سکتے ہم، کیونکہ اس میں یا تو شراب ہوتا ہے یا تو مثلا حرام کے ایسپیکٹس ہوتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر کسی کو پرواہ نہیں ہے تو مثلا میں سکھوں کو دیکھتا ہوں نا، سکھ ہوتے ہیں یا کرسچن ہوتے ہیں، وہ بہت ترقی کر لیتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ان کو حلال حرام کا پرواہ نہیں ہوتا، وہ ہر طرح کے کاروبار کر لیتے ہیں۔ لیکن ایک دیندار شخص ہر طرح کا کام نہیں کر سکتا، تو ہم دینداری اس لیے نہیں ہے کہ آپ کو پیسے ملیں گے، ہاں دینداری میں فائدہ یہ ہے کہ دیکھیں ایک انسان، ہاں جی، موجودہ جو اسلام ہے نا، موجودہ ہمارے پاس جو اسلام ہے، اس کے بینیفٹس اسپریچول ہیں، اور پرسنل لائف میں آپ کو جو فائدہ ملے گا کہ آپ کو ایک حسن بھائی، سیٹسفیکشن ہے، آپ کو ایک امید ہے زندگی میں، ایک بھروسہ ہے کہ آپ کے ساتھ ایک بہت پاور ہے، بڑا پاور ہے، کہ اس کی پروٹیکشن آپ کو حاصل ہے، اور بالکل، اگر زندگی میں سب دروازے بند ہو جائیں گے، وہ دروازہ بند نہیں ہوگا، یہ ہوگا میرے خیال میں۔ دنیاوی فائدہ کیا ہے؟ اب لوگ شاید مجھے یاد دلائیں، مجھے سکھائیں کہ دنیاوی فائدے ہیں، مجھے ذہن میں نہیں آتا، حسن لیکن بھائی دین کا میں اصلی دیکھیں ابھی فی الحال، کیونکہ دین ہمارے پاس جو ہے نا ایک ناقص دین ہے، ایک ہمارے پاس جو مسلمانوں کے پاس جو دین ہے نا، یہ دین کا ایک حصہ ہے جو کاٹ کاٹ کے اس کو قیمہ بنا کے ہمیں دیا گیا ہے۔ دین اصلی طور پر جو اللہ نے بنایا تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے کہ ان کے بعد امیر المؤمنین علیہ السلام حاکم وقت ہوں،
ان کے بعد امام حسن علیہ السلام، ان کے بعد امام حسین علیہ السلام، اور وہ دنیا میں اسلامی نظام حاکم کریں کہ دیکھیں ایگزیکٹلی، دین کا، ایگزیکٹلی ہاں دین کا اصل فائدہ اس صورت میں ہوتا نا کہ ایک یہاں پوری دنیا میں کفر کا نظام نہ ہوتا، دین ایمان کا نظام ہوتا، ایک روحانی نظام اور ہوتا. مقصد دے دیتا ہے کہ ہم، آپ نے کوشش کرنی کہ جی ہاں نظام لے کر آؤ، اگر بالکل، نہیں ہے اگر وہ نظام، اگر جب وہ نظام آئے گا تو یعنی دنیا میں جتنے ظلم ہیں، جتنی بیماریاں ہیں، جتنی جہالتیں ہیں، جتنے ایک انسان، ابھی دیکھیں پھاڑا چنار میں ایک شیعہ نوجوان بیچارے تو کو کچھ لوگوں نے پکڑ دل کے اس کو دکھتا ہے حسن بھائی۔ ذبح کر دی بھائی، سر کاٹ کے ذبح، بکری کی طرح ذبح کر دی. اس طرح پوری دنیا میں ہوتا ہے، ہر جگہ ہوتا ہے. اور اب دیکھیں، اب آپ مثلا بعض ملکوں میں جائیں، اگر اس ملک کے مثلا آپ دبئی چلے جائیں نا، وہ دبئی کا جو بادشاہ ہے اس کے خلاف ایک جملہ بولیں آپ کو 20 سال کی سزا ملے گی. اور سعودی عرب میں یہی ہے، آپ کو شاید ذبح بھی کر دیں، سر بھی کاٹ دیں گے آپ کا. اگر آپ بادشاہ وقت کے خلاف بولیں نا، آپ کا سر قلم کر دیں گے وہ ادھر پیچھے سے تلوار مارتے ہیں. ایران میں بھی یہی ہے، ادھر اگر آپ جائیں خامنی پہ کچھ بولیں تو آپ کو قتل کر دیں گے وہ. بہت سارے ملکوں میں ایسا ہوتا ہے، یعنی ہر جگہ ظلم ہے، ہر جگہ میں کسی نہ کسی طرح سے ایک انسان دوسرے انسان کا خون بہانے میں، اس کا گوشت کھانے میں، اس کے ہر طرح سے اس کو تباہ کرنے کے پیچھے لگا ہوا ہے. اقوام ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ایک قوم دوسری قوم کو ذلیل کرنے کے پیچھے. اب دیکھو فلسطین ہے، اسرائیل ہے، اب کس حد تک تم ذلیل کرو گے بیچارے فلسطینیوں کو؟ کوئی حد ہے بھائی. اس سے ذلیل کیا ہے نا، اتنا قتل کیا، اتنا ذلیل کیا، اور ابھی نہیں کہتا بس ہے کافی ہے. ابھی بھی یعنی جب تک یہ کس حد تک کرو گے بھائی؟ کوئی اب کوئی اب انسانیت ہے ہی نہیں حسن دنیا میں. ٹھیک ہے نا؟ حسن بھی تو میرا ایک دین کا اصل فائدہ جو دنیاوی فائدہ ہوگا نا، دنیاوی فائدہ ہوگا وہ دیکھیں. ابھی جو دین ہے ہمارے پاس یہ بالکل ایک انکمپلیٹ، ایک ایک انڈیویجول طور پہ ہم دین کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن سوسائٹی کے طور پر کہ سوسائٹی میں ایک بھائی چارہ ہو، اور اخوت کا نظام ہو، اور ظلم نہ ہو، حسن بھائی اور جہالت آپ نہ کی ہو. اجازت ہاں، اور میں تمام ایک اور سوال مشکلات حل کر ہوں، لوں آپ یہ سے صرف اور صرف امام عصر علیہ السلام کے آنے سے ہوگا. جی سر بولیں. انشاءاللہ تعالی. حسن بھائی میں نا اب تاریخ پڑھ رہا ہوں. اب میں کیونکہ اس محرم سے میں نے حضرت امام حسن کے بارے میں مجھے زیادہ نہیں پتا تھا، تو میں نے حضرت امام حسن کو پڑھنا شروع کیا. اب مجھے ہوں، اس طرح کوئی بایوگرافی کی کتاب نہیں ملی، تو مجھے کچھ دوستوں نے کہا کہ تم تاریخ کی کتابیں پڑھنا شروع کرو. ہوں، تاریخ کی کتابیں سرچ کی تو ان میں سب سے ہوں، بڑی جو مجھے بار بار ریپیٹڈ نام لوگوں سے سننے کو ملا وہ تاریخ تبری تھی. ہوں. آپ مجھے امید ہے آپ نے تبری پڑھی ہوگی. تبری پڑھتے ہوئے میرے دماغ میں ایک ہی خیال آ رہا تھا کہ تبری کی چیزیں کس حد تک اوتھینٹک ہیں. مطلب میں کیا جب میں تبری پڑھ رہا ہوں تو میں اس کو کہاں تک مانوں کہ یار یہ ٹھیک ہے، مطلب یہ ایسے ہی ہوا ہوگا. جی ہاں، وہ تبری سب. کے بارے میں ہوں. سینٹیسٹی کے بارے میں آپ کیا کمنٹ کریں گے؟ تبری سب صحیح نہیں ہے. تبری بعض باتیں اس کی ایکوریٹ ہیں، بعض باتیں ایکوریٹ نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو کون سی ایکوریٹ ہے، کون سی ایکوریٹ نہیں ہے، وہ بہت بڑا جی وہ خود بڑا کوشچن ہے. تو تبری معتبر نہیں ہمارے نزدیک. تبری میں بعض باتیں صحیح ہیں، بعض باتیں صحیح ہیں، غیر صحیح ہیں. جی ہاں. تو حسن بھائی ایک بس فائنل چیز امام تاکہ حسن میں علیہ بات السلام کے ختم متعلق اگر پڑھنا چاہتے ہیں نا، جی جی شیخ رضی آل یاسین ہیں، ان کے کتاب صلح الحسن علیہ السلام، شیخ رضی اوکے آل یاسین. جی ہاں. ٹھیک ہے وہ عربی زبان میں ہے، مجھے نہیں معلوم اردو زبان میں کسی نے ترجمہ کیا نہیں، کہ وہ بہت بہترین کتاب ہے اگر کوئی پڑھنا چاہے. جی ٹھیک ہے. اور حسن بھائی میری اس ساری انویسٹیگیشن میں مجھے یہ پتا چلا کہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے پہلے ساری باتیں کلیکٹ کر لیں، پھر انہوں نے اگلی جنریشن کی ذمہ داری لگائی کہ اس میں سے جو صحیح ہیں ان کو سیپریٹ کرو اور جو غلط ہیں ان کو سیپریٹ کرو. پھر اس کے بعد اگلی جنریشن نے جو صحیح سیپریٹ ہوئی تھیں ان کی صنعت کے اندر ہر بندے کو ویریفائی کرنا شروع کیا. تو اس طرح مجھے پتا چلا کچھ لوگ محقق ہوتے ہیں، کچھ محدث ہوتے ہیں، کچھ یہ ہوتے ہیں. تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ وہ جو فائنل سٹیج ہوتی ہے ہمارے پاس کہ جس کے بعد ہمیں پتا ایک ایسی ڈرائیو آ جائے کہ یار بس یہ چیزیں تھیں تاریخ میں سے جو کہ ٹھیک تھیں اور یہ والی نہیں تھیں، تو ایسا کچھ ہے؟ کوئی ایسی سٹیج آئی ہمارے پاس؟ اگر آپ مثلا تاریخ کے متعلق اگر پڑھنا چاہیں نا، تاریخ کی کتاب میں وہ اس کی کتاب اچھی ہے، الصحیح من السیرہ، سید ٹھیک جعفر مرتضی العاملی، سید جعفر مرتضی عاملی کی کتاب ہے الصحیح من السیرہ. وہ اب اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے یا نہیں ہو چکا مجھے نہیں معلوم. وہ اچھی کتاب ہے. جلاء العیون علامہ مجلسی کی، یہ اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے، یہ اچھی کتاب جزاک ہے. اللہ. جی ہاں، جی ہاں. حسن بھائی آپ کا بہت شکریہ. اللہ اللہ اور عزت دے. تھینک یو سر، ایک بہت آخر مہربانی. جی جی بہت سر شکریہ بولیں. اللہ. جی ویسے جی. ایک 30 سیکنڈ صرف مجھے یہ میرا آپ سے بات نہیں ہے، یہ بات میری ان تمام سنی بھائیوں سے ہے جو اس وقت مجھے آپ کی ویڈیو سے سنائیں گے ہوں. کہ بھائی جب تک تم لوگ حضرت عباس کو نہیں پڑھو گے نا تمہیں جرت اور بہادری کے بارے میں کچھ نہیں پتا چلنے والا. جو سچی ماشاء بات اللہ ماشاء ہے جب اللہ، تک صحیح. تم لوگ حضرت عباس کو نہیں پڑھو گے تم لوگوں کو ایک بردرہڈ کی ایک ایسی مثال تمہارے دماغ میں فٹ ہی نہیں بیٹھ سکتی
جس کی کوئی اور مثال ہی نہ ملے۔ مطلب جب تم لوگ نہیں اسٹڈی کرو گے نا حضرت علی اکبر کو، تو تب تم لوگوں کو 18 سال کا اس طرح کا نوجوان نہیں ملنے والا جو ہر چیز ختم کرنے کے لیے تیار ہو، ودآؤٹ اینی آرڈر۔ مطلب ایک ہے نا آرڈر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو، ہوں پھر انہوں نے کوئی اٹیمپٹ کی۔ ایک ہے کہ ہوں آرڈر بھی نہیں کیا، اتنی عقل فہم خود ڈیولپ کرنی ہے اپنے اندر کہ یار میرا مطلب مالک مجھ سے کیا چاہتا ہے اور مجھے کیا کرنا ہے، یہ جب تک انہیں ان ہستیوں میں نہیں پڑھو گے تب تک سمجھ نہیں آئے گی۔ اور یہ ہستیاں یہ نہیں ہے کہ یہ صرف شیعوں کی ہیں، یہ ہستیاں ہوں ہماری۔ تو اگر یہ سمجھتے ہو نا کہ یار شیعہ مطلب ہم بھی شیعوں جتنی ہی محبت کرتے ہیں اہل بیت سے، تو پھر اتنا ہی تمہیں پتہ ہونا چاہیے حضرت عباس کے بارے میں، اتنا ہی پتہ ہونا چاہیے حضرت قاسم کے بارے میں، اتنا ہی پتہ ہونا چاہیے حضرت امام حسن کے بارے میں بھی۔ بہت ہوں شکریہ تھینک یو سر آپ اللہ کا۔ آپ کو عزت دے بہت مہربانی اللہ حافظ۔ تھینک یو سو مچ